بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قدرت اللہ شہاب کی کتاب شہاب نامہ سے ایک اہم ترین اقتباس۔ آج کے اہم ترین اقتباس میں شامل ہیں ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست میں آمد کیسے ہوئی۔ اسی طرح جون 1958 میں جنرل محمد ایوب خان کی میعاد ملازمت میں 2 سال کی توسیع نہ ہوتی تو پاکستان کی تقدیر کا ستارہ جس انداز سے چمکتا، اس کا ذائچہ تیار کرنے کے لیے کسی خاص علم نجوم کی ضرورت ہرگز نہ پڑتی۔ قدرت اللہ شہاب نامہ میں لکھتے ہیں، صدر مرزا نے بیگم مرزا کے ساتھ اسپین کا طویل دورہ کیا۔ اسپین میں جس چیز نے ان دونوں کو سب سے زیادہ متاثر کیا تھا وہ مسجد قرطبہ نہ تھی، بلکہ جنرل فرانکو کی اپنی ملک پر آہنی گرفت تھی۔ اس دورے کے بعد بہت عرصے تک صدر اسکندر مرزا اور ان کی بیگم اسپین کے نظام حکومت کے متعلق رطب اللسان رہے۔ انہوں نے وزیر اعظم کو ایک تجویز بھی ارسال کی تھی کہ CSP کے افسروں کو نظم و نسق کی ٹریننگ کے لیے جن ملکوں میں بھیجا جاتا ہے ان میں اسپین کو بھی شامل کیا جائے۔ ایک روز اچانک میرے کمرے میں آئے اور بولے، تم زلفی کو جانتے ہو؟ یہ نام میرے لیے قطعی اجنبی تھا۔ میں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا تو بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے، تعجب ہے، تم زلفی کو نہیں جانتے؟ بڑا اسمارٹ لڑکا ہے۔ آج کل کراچی کی نائٹ لائف اسی کی وجہ سے چمکی ہوئی ہے۔ میں نے کراچی کی نائٹ لائف کی رونق سے بھی اپنی محرومی کا اقبال کیا تو صدر اسکندر مرزا نے مجھے بتایا کہ ذوالفقار علی بھٹو ایک نوجوان بیرسٹر ہیں، پڑھا لکھا آدمی ہے، سندھ کے امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، کتابیں جمع کرنے کا شوقین ہے۔ وہ ایوان صدر کی لائبریری میں سندھ کے متعلق جو بہت سی کتابیں ہیں انہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ صدر مرزا نے مجھے ہدایت کی کہ میں ٹیلی فون کر کے اس نوجوان کو اپنے پاس بلاؤں اور پریزیڈنٹ ہاؤس کی لائبریری استعمال کرنے میں ان کی مدد کروں۔ میرے بلاوے پر ایک چھریرے بدن کا ایک نہایت خوش لباس، خوبصورت، تیز ترار، شوخ اور سیماب صفت نوجوان میرے کمرے میں وارد ہوا۔ مسٹر ذوالفقار علی بھٹو بلا کے ذہانت اور فطانت تھی ان میں، اور انہیں بہت سے جدید علوم اور ان کے اظہار پر حیرت انگیز عبور حاصل تھا۔ چند ہی روز میں انہوں نے پریزیڈنٹ ہاؤس کی چھوٹی سی لائبریری کو کھنگال کے رکھ دیا۔ ایک روز وہ میرے کمرے میں بیٹھے کسی کتاب سے کچھ اقتباس ٹائپ کروا رہے تھے کہ صدر اسکندر مرزا دن کے 1 بجے میری کھڑکی کے پاس آ کر رکے۔ بھٹو صاحب کو دیکھ کر انہوں نے بلند آواز سے کہا، زلفی، گڈ نیوز فار یو، تمہارا نام UN کے ڈیلیگیشن میں شامل کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر سن کر بھٹو صاحب خوشی سے سرشار ہو گئے۔ صدر مرزا کے جانے کے بعد انہوں نے ایک انگریزی ڈانس کی طرز پر میرے کمرے کے 1-2 چکر کاٹے اور پھر مجھے مخاطب کر کے اپنی مخصوص اردو میں کہا، آپ صاحب دیکھو کہ اب میں اس راہ پر آیا ہوں تو فورن منسٹری کی کرسی تک دوڑ لگا دوں گا۔ بھٹو صاحب وزیر خارجہ کی منزل سے بہت آگے تک گئے اور انجام کار اقتدار کے میدان کو یوں چھوڑا جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ اپنی پہلی ملاقات سے ہی وہ مجھے آپ صاحب کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ وزیر اعظم اور صدر کی حیثیت سے بھی انہوں نے اسی اسلوب تخاطب کو بڑی وفاداری سے نبھایا۔ ان کے عروج کے آخری دور میں بہت سے وزیروں اور اعلیٰ افسروں کو اکثر یہ شکایت رہتی تھی کہ بھٹو صاحب کابینہ اور دوسری میٹنگز میں ان کے ساتھ بڑی سختی، بدسلوکی اور ہتک آمیز رویہ سے پیش آتے ہیں، لیکن ذاتی طور پر مجھے کبھی ایسا تجربہ ہرگز نہیں ہوا۔ میں جیسا آپ صاحب شروع میں تھا ویسے ہی آخر تک رہا۔ جون 1958 کا اوائل تھا۔ میں اپنے دفتر میں بیٹھا کام کر رہا تھا۔ صدر اسکندر مرزا حسب دستور پورے 1 بجے اپنے کمرے سے اٹھ کر میرے دفتر کی کھڑکی کے پاس آئے اور پوچھا، کوئی ضروری کام تو نہیں؟ میں نے نفی میں جواب دیا تو وہ خداحافظ کہہ کر ایوان صدر میں اپنے رہائشی حصے کی طرف روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دور چل کر وہ اچانک رکے اور مڑ کر تیز تیز قدم چلتے میرے کمرے میں واپس آ گئے۔ میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی بولے،
میں ایک ضروری بات تو بھول ہی گیا۔ یہ کہہ کر انہوں نے میری میز سے پریزیڈنٹ ہاؤس کی اسٹیشنری کا ایک ورق اٹھایا اور وہیں کھڑے کھڑے وزیر اعظم فیروز خان نون کے نام ایک 2 سطری نوٹ لکھا کہ ہمارے باہمی متفقہ رائے کے مطابق بری افواج کے کمانڈر ان چیف کے طور پر جنرل محمد ایوب خان کی ملازمت میں 2 سال کی توسیع کے احکامات فوراً جاری کر دیے جائیں۔ اس پر انہوں نے موسٹ امیڈیٹ کا لیبل اپنے ہاتھ سے پن کیا اور مجھے حکم دیا کہ میں ابھی جا کر خود یہ نوٹ پرائم منسٹر کو دوں، ان کے عملے کے حوالے ہرگز نہ کروں۔ یہ مختصر سا پروانہ بڑی عجلت اور کس قدر لاپرواہی کے عالم میں لکھا گیا تھا۔ صدر اسکندر مرزا کے ہونٹوں میں لٹکے ہوئے سگریٹ کی راکھ بھی اس پر 2 بار گر چکی تھی، لیکن کاغذ کے اس چھوٹے سے پرزے نے ہمارے ملک کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اگر جون 1958 میں جنرل محمد ایوب خان کی میعاد ملازمت میں 2 سال کی توسیع نہ ہوتی تو پاکستان کی تقدیر کا ستارہ جس انداز سے چمکتا، اس کا ذائقہ تیار کرنے کے لیے کسی خاص علم نجوم کی ضرورت ہرگز نہ پڑتی۔ 1958 کا سال چڑھتے ہی اسکندر مرزا صاحب کی کرسی صدارت پر عام انتخابات کا خوف شمشیر بنہنا کی طرح لٹک گیا۔ انتخابات نومبر 1957 میں منعقد ہونے تھے، لیکن کس قدر ہیرا پھیری کے بعد 1958 تک ملتوی ہو گئے۔ بعد ازاں مزید ہیرا پھیری کے بعد 1949 تک کھسک گئے۔ نئے آئین کے تحت کوئی صدر مسلسل 2 میعادوں تک اس عہدے پر فائز نہیں رہ سکتا تھا۔ اگر انتخابات ہوتے تو میجر جنرل اسکندر مرزا کو صدارت سے دستبردار ہونا پڑتا، یا اگر وہ دوبارہ صدر بننا چاہتے تو اپنے منصب سے استعفیٰ دے کر از سر نو صدارتی انتخابات لڑ سکتے تھے۔ یہ دونوں صورتیں ان کے لیے سہانے رو تھیں، اس لیے انہوں نے اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لا کر انتخابات سے ہی پیچھا چھڑانے کی ٹھان لی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے کئی حربے استعمال کیے۔ اپنے دیرینہ دوست ڈاکٹر خان صاحب سے انہوں نے ایک شوشہ چھڑوا دیا کہ صدر مملکت کی سرکردگی میں ایک انقلابی کونسل قائم ہونی چاہیے جو مملکت کا سارا کاروبار خود چلائے۔ اس احمقانہ تجویز پر کسی نے کوئی دھیان نہیں دیا اور سب نے یہی سمجھا کہ ایک پرانا کانگریسی لیڈر سٹیا کر ایسے ہی دور دراز کا ربڑ ہانک رہا ہے۔ ڈاکٹر خان صاحب تو لاہور میں ناگہانی طور پر قتل ہو گئے، لیکن صدر اسکندر مرزا کے کچھ نادان دوست اس بے تکی اور فضول اسکیم پر بدستور جمے رہے۔ چنانچہ ملک کے کئی شہروں میں انہوں نے اس مضمون کے پوسٹر چھپا کر دیواروں پر چسپاں بھی کر دیے تھے، جس کا نتیجہ صرف یہ نکلا کہ صدر مرزا کے خلاف سیاسی حلقوں میں بدظنی اور زیادہ بڑھ گئی۔ قلات کے خان اعظم میر احمد یار خان بلوچ نے اپنی کتاب انسائٹ بلوچستان میں صدر اسکندر مرزا کی ایک عجیب ساز باز کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ صدر نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ قلات کو 1 یونٹ سے الگ کرنے میں ان کی پوری مدد کریں گے۔ اس کے عوض انہوں نے اپنے صدارتی انتخابات کے لیے ان سے 50 لاکھ روپے کی رقم طلب کی تھی اور بھاولپور سے 40 لاکھ، خیرپور سے 10 لاکھ حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا تھا۔ میر احمد یار خان کے بیان کے مطابق صدر اسکندر مرزا نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ وہ پاکستان میں مارشل لاء نافذ کر کے نواب بھوپال کو وزیر اعظم بنا دیں گے اور خود صدارت کی کرسی پر بیٹھ کر آمرانہ طریقے سے حکومت کریں گے۔ اس مقصد سے انہوں نے نواب بھوپال کو کراچی بلا بھی لیا تھا، لیکن خان آف قلات کا مشورہ سن کر نواب صاحب نے یہ پیشکش قبول نہیں کی۔ ایک بار راجہ صاحب محمود آباد نے مجھے خود بتایا تھا کہ صدر اسکندر مرزا نے انہیں بھی کچھ ایسے ہی سبز باغ دکھانے کی کوشش کی تھی، لیکن راجہ صاحب بڑے صاحب فراست اور بصیرت انسان تھے، اس لیے ان کے چکر میں نہ آئے۔ ادھر ایوان صدارت میں میجر جنرل اسکندر مرزا اپنی محلاتی سازشوں میں مصروف تھے۔ ادھر باہر ملک کے طول و عرض میں سیاسی سرگرمیاں روز بروز تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ جمہوریت کا خاصہ یہ ہے کہ جس رفتار سے انتخابات کا وقت قریب آتا ہے، اسی رفتار سے سیاست کے رگ و ریشے میں خون کا دباؤ اور درجہ حرارت بڑھنے لگتا ہے۔
ہمارے وطن میں پہلے عام انتخابات آزادی کے 11 برس بعد ہونے والے تھے، اس لیے انتخابی بخار میں غیر معمولی جوش اور خروش اور حدت اور شدت بالکل قدرتی اور لازمی امر تھا۔ سیاسی جماعتیں اپنے اپنے انتخابی مہم میں سرگرم عمل ہو گئیں۔ خاص طور پر مغربی پاکستان میں مسلم لیگ نے ایک نئے ولولے سے سر اٹھایا اور خان عبدالقیوم خان کی قیادت میں عوام الناس کے ساتھ اپنی وابستگی کے بڑے شاندار مظاہرے بھی کیے۔ خان قیوم کی تقریروں میں صدر اسکندر مرزا کی سیاسی ریشہ دوانیوں کو خاص طور پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ یہ ساری کارروائی ایک خالص سیاسی عمل میں مشہور تھا، جیسے نوکر شاہی کے آغوش میں پلے ہوئے حکمراں طبقے جمہوریت کی عینت سے دیکھنے سے قطعی طور پر قاصر ہوتے ہیں۔ سیاست میں اسی طرح کی ارتقائی ترقی اور فروغ ان کی عقل و فہم سے سراسر بالا تھے۔ خاص طور پر صدر اسکندر مرزا کو اس میں شرپسندی اور ملک دشمنی کے علاوہ کچھ بھی نظر نہ آتا تھا، کیونکہ انتخابات کے نتیجے میں ان کو خود اپنا سنگھاسن ڈولتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ مشرقی پاکستان میں بھی سیاسی سرگرمیاں اپنے عروج پر تھیں۔ وہاں پر ایک افسوسناک واقعہ بھی یہ پیش آیا کہ صوبائی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر اسمبلی کے اندر ایک ہنگامے اور زخمی ہو کر وفات پا گئے۔ یہ حادثہ اپنی جگہ بڑا المناک بلکہ شرمناک بھی تھا، لیکن جمہوریت کی تاریخ میں کوئی ایسا عجوبہ روزگار بھی نہ تھا۔ بڑے بڑے شائستہ، ترقی یافتہ، نستعلیق ممالک کے پارلیمانی نظام کے ارتقاء کی تاریخ اشتعال انگیزی، ہنگامہ آرائی اور تشدد کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ صدر اسکندر مرزا جمہوریت سے اس وجہ سے خائف تھے کہ ان کے اپنے ذاتی مفاد پر زد پڑتی تھی، لیکن ملک کے مفاد کی آڑ لے کر ان کی حکومت نے اس ایک واقعے پر پرسرار غیر متناسب رنگ اور روغن چڑھا کر اسے جمہوریت کے تابوت میں ایک مؤثر کیل کے طور پر گاڑنا شروع کر دیا۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں نئے اقتباس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی پھر حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔